السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 3۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ بہ لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ ہم نے پوری آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اب ہم ہر لفظ میں دیکھیں گے کہ کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں والذی یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے۔ جیسے والذین یظاہرون، رو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے رو کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو بھی ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یظاہرون من نسائهم من، ادھر غنہ ہو رہا ہے شد، کیونکہ نون مشدد ہے اور پیچھے نون مشدد، یعنی مشدد حرف جو ہوتا ہے ہم اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ مشدد والے حرف کے ساتھ نون ساکن ہے تو نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، میم کو نون کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ جیسے من نسائهم، نساء پہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل 4 الفی مد ہے، اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے من نسائهم ثم کی میم مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ ثم یعودون، وہ ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو ادھر بھی وہ مدہ ہے، وہ مدہ کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے 1 الف 2 حرکات کے برابر۔ جیسے یعودون
لیما، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو ادھر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیما۔ قو پہ الف مدہ ہے، قولو، الف خالی سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے قولو۔ لو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے قولو۔ فتحریر، یا ساکن سے پہلے غو کے نیچے زیر ہے تو ادھر بھی یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے فتحریر۔ اب آگے ہے رقبتم، تا دو زیر میم تم، دو زیر آگے میم مشدد ہے تو ادھر تا کو میم کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، رقبتم من قبلی، نون ساکن کے بعد قوف حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من قبلی۔ قابو پہ قلقلہ ہو رہا ہے، با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ادھر قلقلہ کریں گے، جیسے من قبلی، قبلی۔ عین پہ ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے تو نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو نون یا کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، یتماسا۔ یتما پہ جو ہے مد متصل ہے، چار الفی مد ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، اس کو ہم نے چار حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے یتماسا۔ تو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، توعظون بہ۔ زو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے غو کے اوپر پیش ہے تو ادھر بھی وہ مدہ، توعظون بہ۔ واللہ بما، بما پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ تعملو، لو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، بما تعملون خبیر۔ خبیر، خبی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے غو کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، خبیر۔ اور خبیرن، دو پیش تنوین ہے، وقف کی صورت میں دو پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ جزم میں بدل کر را کو پڑھیں گے، خبیر، جیسے واللہ بما تعملون خبیر۔